علی طبع صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا موجودہ بجٹ پاکستان کی معاشی بحالی کو ممکن بنا سکے گا؟ کیا یہ ایسا بجٹ ہے جو ملک کو سسٹینیبل ترقی کی راہ پر لے جا سکے؟ شکریہ شاہزے. آئی تھنک اس سوال کے جواب سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور یہ سوال کریں کہ واقعی معیشت میں مشکلات ہیں. بالکل ہیں. کیا ہمیں IMF پروگرام کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. لیکن اس بجٹ میں جو گورنمنٹ نے جو ٹیکسز بڑھائے ہیں، کیا یہ واقعی فیئر ٹیکسز ہیں؟ اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. کیا اسے اکانومی گرو کرے گی یا اسے آپ کی اکانومی شرنک کرے گی؟ وہ ایک دوسرا سوال ہے. کیا اسے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی یا اسے آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی؟ یہ تیسرا پہلو ہے. تو اگر ہم شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ٹیکسز بڑھانے ہیں، اور ٹیکسز کا مطلب یہ نہیں کہ جو سیکٹر آلریڈی جو ٹیکس دے رہا ہے، چاہے وہ سیلری کلاس ہو یا کارپوریٹ سیکٹر ہے، کہ آپ انہی پہ بوجھ ڈالتے رہیں گے اور آپ اس لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے کہ اس کے بعد جو گروتھ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی، ایکسپورٹ کی، کیا وہ رک جائے؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ترقی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ آپ کی جو مشکلات ہیں ان سے ہم باہر نکل سکیں. اب ایشو یہ کہ آپ جو ہمارے پچھلے 20 سال میں پاکستان کے جو مسئلے مسائل رہے ہیں، وہ دو لارج پرابلمز رہے ہیں نا، دو بڑے مسئلے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پورے پاکستان کو بتایا آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، اور دوسرا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اب جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں پاسٹ میں، ان سب کو ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ آپ ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف توجہ دیں، آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھیں. پر پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اپوائنٹ ہو کے آتی ہے پاور میں، ان کا سب سے پہلا پرائرٹی پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ گروتھ کس طریقے سے لی جائے. اور پاکستان کی جو اوور آل انکم لیولز ہیں، اس میں آپ 2 سے 2.5% سے زیادہ گروتھ اچیو کر ہی نہیں سکتے. آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بورو کرنا پڑے گا. اور جتنی ہم نے بورنگ کی ہے پچھلے 20 سالوں میں، آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہم ہر مرتبہ IMF کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے. دیکھیں، اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اس IMF پروگرام سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا. جو ہماری اپنی انکم ہے اس میں ہمیں سروائیو کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ خسارے میں رہیں اور آپ کہیں کہ ہم بینکوں سے بورو کر لیں گے فسکل ڈیفیسٹ کے لیے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم ڈالرز IMF سے بورو کر لیں گے. یہ سولوشن نہیں ہے، اور یہ سولوشن گورنمنٹ کو پتہ ہے. یہ پچھلے 20 سال سے پالیسیز میں ایک مسئلے مسائل رہے ہیں. بٹ جب بھی ایڈوائس دی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے یا کاؤنسل سے یا چیمبر سے یا فیڈریشن سے، وہ اس کا ہمیشہ اپوزٹ کرتے ہیں. کیا یہ پرابلم آج پاکستان پہ جو ہے، کیا یہ اس گورنمنٹ کا ہے؟ نہیں، اس گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ آئی ہے، مشکلات ہے اور ان کو مشکل فیصلے لینے. یہ تو پچھلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں 20 سال کا، ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی اور کیوں غلطی ہوئی، کس طریقے سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو آگے نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہمیں آگے سٹیپس لینے ہوں گے کہ ہم یہ مشکلات سے نکل جائیں. اب آپ نے بجٹ کی بات کی. دیکھیں، بجٹ میں انہوں نے بوجھ لگایا کارپوریٹ سیکٹر پہ، پر سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، وہ ہے سیلری کلاس لوگوں کا. اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ لوگ جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ برین ڈرین مسلسل ہوتا رہے، تو آپ نے جو ٹیکس لگایا وہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس ٹیکس میں اور اس انفلیشن کے بعد جو مڈل کلاس آدمی ہے اور جس کی سیلری 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے ہے، وہ بھی اس انفلیشن اور مہنگائی کے زمانے میں سروائیو نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آپشن کیا ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں اور پاکستان سے باہر جا کے نوکری کروں. تو اگر یہ برین ڈرین چلتا رہا تو پاکستان کے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں، اور ہمارے پاس کوالٹی کے لوگ موجود نہیں ہوں گے، تو یہ جو اصلاحات ہمیں کرنی ہے وہ کون کرے گا؟ اس اصلاحات کے لیے ہمیں اچھے لوگ چاہیے، اچھا برین چاہیے. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ مین پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیبر ہے، سیمی اسکلڈ ہے، جس کی تعداد بہت ہے پاکستان میں، اور تعداد اس لیے کہ ہم نے آج تک تعلیم کو پرائرٹی نہیں دی، تو وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو وہ کہاں ایبزارب ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ لیبر کلاس میں یا سیمی اسکلڈ کلاس میں ایبزارب ہو سکتے ہیں، یا وہ آپ ان کو ایکسپورٹ کر دیں، یا پاکستان کے اندر اتنی گروتھ ہو آپ کی اکانومی میں 5 سے 6% کہ آپ ان کو یہاں پہ ایبزارب کر سکیں. تو گروتھ آپ کے یہاں پہ ہے نہیں پچھلے 2-3 سال سے، اور آگے بھی میرے خیال میں گروتھ آپ کی سبڈیوڈ رہے گی، بیکاز جو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کے جو فسکل ڈیفیسٹ کی جو مشکلات ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے 3-3.5% سے زیادہ گرو کر سکیں گے اگلے 2-3 سال. یہ جو 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں. ایک ایگریکلچر ہے کہ اگر ہماری ایگریکلچر کو ہم ایکسپینڈ کریں اور نیا ایریا کلٹیویٹ کریں، پانی کے مسئلے مسائل حل کریں، جو ڈیمز بنا رہے ہیں اس کو آگے تھوڑا سا
تیزی سے کام مکمل کر کے تاکہ پانی کی اویلیبلٹی ہو جائے تاکہ ہم نئے ایریا کو کاشتکار کر سکیں. دوسرا ہے کنسٹرکشن کے اب دو مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے اتنے پیسے نہیں ہیں بجٹ میں جو انہوں نے پی ایس ڈی پی اناؤنس کیا کہ اس سے آپ کنسٹرکشن کی ایک گروتھ لا سکیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ویسے بھی جو ہائی انفلیشن ہے اور جو ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے بعد لوگوں کی جو سخت ہے خرچ کرنے کی وہ بہت کم ہو گئی ہے. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ سیلری کلاس ہیں, اور جب سیلری کلاس میں آپ نے ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے تو ان کی سخت آپ نے اور ایکچولی کم کر دی ہے اور شرنک کر دی ہے, تو اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے اگر وہ کم ہو گئی ہے تو نئے فلیٹ نئے گھر وہ تو سوچ ہی سکتا ہے, بنا تو نہیں سکتا, یہ خرید نہیں سکتا. تیسرا ہے ایکسپورٹ سیکٹر کہ اب جو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں پہلے ایک 1% وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا جو فل اینڈ فائنل ہوتا تھا, اب انہوں نے اس کو منیمم 2% کر دیا اور اس کے بعد فائنل ٹیکس ریجیم جو نارمل کارپوریٹ ٹیکس ہے اس پہ لے کر آئیں. کیا اس سے ہماری ایکسپورٹ پہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے مجھے نہیں پتا. یہ تو 6 مہینے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں جس میں انہوں نے جو اتنی ہائی ٹیکسیشن لگائی ہے کیا یہ فیصلہ درست ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے, یہ آئی تھنک وقت بتائے گا. بٹ آپ خود ایکسپورٹر ہیں تو آپ نہیں تو میرے کہنے سے کیوں نہیں اندازہ لگا پا رہے, کیونکہ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا نا. مگر ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ایکسپورٹرز ہو سکتا ہے جو پیسے لاتے ہیں ڈالرز پاکستان لے کے آتے ہیں اس میں کہیں نہ کمی ہو جائے. آپ کو لگتا ہے اس قسم کا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایکسپورٹرز اعتراض کر رہے ہیں بٹ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, آئی ایم ایف نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اس چیز پہ ڈیبیٹ کروں آپ کے ساتھ, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا. آپ اخبارات پڑھتے ہیں اس میں روز اشتہارات آ رہے ہیں, کبھی کس کونسل سے, کبھی کس فیڈریشن سے, کبھی کس ایکسپورٹر ایسوسیشن سے. تو اشتہارات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیفینیٹلی کنسرن ہے اور لوگوں کو اس چیز کی فکر ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ جو ہم $30 بلین کے یا $31 بلین کے ایکسپورٹ پہ پہنچے ہیں وہ کہیں پیچھے آنا شروع نہ ہو جائیں. کیا لوگ پیسے باہر رکنا شروع نہ کر دیں؟ تو یہ سارے جو سوالات کے جواب ہیں وہ 6 مہینے میں ملیں گے. ابھی کوئی مگر آپ انڈسٹری سے وابستہ ہیں نا, باقاعدہ مینوفیکچرر ہیں, ڈومیسٹک مارکیٹ کے بھی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اس میں جاننا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ نے پھر ایک 200 ارب روپے کا ریلیف دیا انڈسٹری کو. اب تو جو ان پروٹیکٹڈ پاکستان میں کنزیومر ہے اس کا بجلی کا ریٹ پہلی دفعہ انڈسٹری سے زیادہ ہو گیا ہے, اور تو آپ کو لگتا ہے وہ جو ایک ریلیف ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا کہ انڈسٹری پاکستان میں گرو کرے اور ایکسپورٹس بھی پاکستان میں بڑھ رہی ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جتنے ٹیکسز لگا دیے انڈسٹری پہ اور جس طریقے سے سیلری کلاس کو انہوں نے ٹیکس لگا کے جو بائنگ کیپیسٹی ختم کر دی ہے اس سے تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میرے خیال میں تو گرو نہیں کرے گی, مشکل نظر آ رہا ہے. پر میں نے یہ کہا نا کہ میں آپ کو اس چیز کی جسٹیفیکیشن دوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے بجٹ میں وہ صحیح ہے. وہ 6 مہینے بعد آپ کو اس چیز کا پورا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیا یا ہم نے غلط فیصلہ کر کے غلط ڈائریکشن میں. آپ کمٹ نہیں کر رہے اپنا آنسر, مجھے آگے بڑھنے سے پہلے جانا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے, اس سے آپ کی گروتھ پہ بھی امپیکٹ آئے گا, اس سے آپ کی جو ہم نے اتنی مشکل سے جو اصلاحات کر کے ایکسپورٹ کی طرف تھوڑا سا جو بہتری ہم نے کی ہے اس پہ بھی مشکلات آئیں گے, اوور آل اکانومی کی مشکلات آئیں گے. کیا جو ٹیکس ریونیو گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے یا جو بجٹ میں انہوں نے رکھا کیا یہ ہم اچیو کر پائیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جب اکانومی سلو ہوگی آپ کی تو اس سے جو ٹیکسیشن ہے وہ آپ کی جو آپ نے بجٹ میں رکھی میرے خیال میں شاید اس لیول تک پہنچنا وہ مشکل ہو جائے گا. اس کے 2 آسان حل ہیں. ایک تو آپ نے براڈننگ کرنی نا ٹیکس کی. دیکھیے منی جو وہ پیسہ جو بینکنگ سیکٹر سے باہر ہے اس کی فگرز میرے کو ابھی یاد نہیں ہے بٹ وہ تو ایک پبلش فگر ہے. 6 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ فگر بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. اگر وہ فگر بڑی ہے اس کا مطلب کہ آپ غلط سمت میں چل رہے ہیں, اور اگر وہ فگر کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ آپ صحیح چل رہے ہیں. کیونکہ عمار حبیب اس پہ بہت لکھتے رہتے ہیں, میں ان سے اس حوالے سے بات کروں گا.